اس کو تلاوت کیا کرتے تھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ نمبر 18 سورہ کہف دیکھتے ہیں. سورہ کہف بڑی مشہور اور معروف سورت ہے. صرف اگر اتنا کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جمعہ کو پڑھا کرو ایوری فرائیڈے, تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہمارے لیے کافی تھا. بٹ اس کے کئی فضائل آتے ہیں الحمدللہ. سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی جو فضیلت آتی ہے وہ یہ ہے, جو شخص اس کی ابتدائی 10. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیرت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو میں ریئیکشن دے رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ بڑی بہترین ہے دوستوں یہ ویڈیو. دوستی آج ہم لوگ جانیں گے سورہ کہف کے بارے میں. سورہ کہف ایک ایسی سورہ ہے دوستوں, اس کو جو پڑھے گا, ویسے تو آپ جب چاہیں تب پڑھ سکتے ہیں, لیکن جمعے کو سب سے اہم اس کی فائدہ رہتا ہے کہ جمعے کے دن ضرور سے ضرور اس کو پڑھیں. اس کی فضیلتیں, اس کی برکتیں بے شمار ہیں. اور جو اس کو پراپرلی مکمل طریقے سے جیسے کہ مولانا صاحب نے بتایا اس طرح سے پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دجال ایک ایسا فتنہ ہے, حالانکہ وہ ایک دم آخری میں آئیں گے دجال, جب امت مسلمہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہوگی, ایک دم نافرمان ہو چکی ہوگی, بہت ایمان کی کمی ہوگی لوگوں کے اندر, تب وہ دجال آئے گا. تو جو بھی اس کو پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ نے چاہا تو وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ تمام جو پیغمبر گزر گئے انہوں نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا ہے دجال سے. حالانکہ دجال ان کے زمانے میں نہیں آنا تھا, دجال نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی نہیں آنا, ان کی امت پہ دجال آئے گا, وہ بھی آخری میں ایک دم لاسٹ میں, جب یہ دنیا کا ختم ہونے کا ایک دم مطلب کگار پہ پہنچ جائے گی دنیا. تو آئیے جانتے ہیں سورہ کہف کی پوری فضیلتیں. ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے, کیونکہ بڑی اہم یہ سمجھ لیے سورہ ہے, کیونکہ جمعے کو پڑھنے سے بے پناہ برکتیں فضیلتیں ہوتی ہیں. تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا. اس کو تلاوت کیا کرتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ نمبر 18 سورہ کہف دیکھتے ہیں. سورہ کہف بڑی مشہور اور معروف سورت ہے. صرف اگر اتنا کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جمعہ کو پڑھا کرو ایوری فرائیڈے, تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہمارے لیے کافی تھا. بٹ اس کے کئی فضائل آتے ہیں الحمدللہ. سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی جو فضیلت آتی ہے وہ یہ ہے, جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لیں گا اور تلاوت کریں گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. اور سورۃ الکہف کی ابتدا میں نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ کی فتنے سے محفوظ رہے, جس نے اپنے آپ کو معبود رب گاڈ ڈکلیئر کر دیا تھا. پورا واقعہ نا اصحاب کہف, دا پیپل آف دا کیو, غار والے لوگ ہیں نا, پورا واقعہ اسی سے لفظ سورت کا نام بھی کہف آتا ہے. سورہ نمبر 18 جو اس کی 10 آیتوں کا حفظ کر لیں گا اور اس کی تلاوت کریں گا فتنہ دجال سے بچ جائیں گا. اور آپ کو پتہ ہے فتنہ دجال کیا ہے؟ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا, حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا, آخری نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا, ہے نا, اور آخری نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا, ان کے امتیوں میں آنے والا تھا, اور وہ بھی ہر امتی پہ نہیں آنے والا تھا, جو زمانے کے آخری وقت میں رہیں گے, جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے, تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے صرف, ہے نا, ٹیسٹ ہوگا ایک طرح سے, امتحان. تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام نے, اور حدیث میں آتا ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بیان کی نا, حدیث میں آتا راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں, تمیمہ داری جو کرسچن تھے, عیسائی تھے, وہ آج میرے پاس پہنچے 1 مہینے کے سفر کے بعد, اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا, چونکہ وہ ایمان بھی لائے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد, اسلام قبول کر لیا ہے, اور انہوں نے دجال سے ملاقات کیا. میں نہ کہتا تھا تم سے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے. راوی کہتے ظہر کا وقت آ گیا, ہم نے ظہر کی نماز پڑھی, پھر علامت قیامت آپ بتاتے گئے. عصر کا وقت آ گیا, ہم نے عصر کی نماز پڑھی, پھر علامت قیامت بتاتے گئے. اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے ہم کو دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگنا شروع ہو گیا. کسی جھاڑ کے پاس سے ڈر لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جائے, اتنا ڈرا, دجال اتنی خطرناک چیز ہے. اور اس سے سیفٹی کے لیے صرف 10 آیتیں یاد کرنا ہے, 10 جملے, 10 سینٹینسز یاد کر لو, محفوظ. اب آپ بولیں گے 10 جملوں سے کیسا محفوظ ہو سکتا ہے انسان؟ ہو سکتا ہے. 10 جملے کے معنی اور مفاہیم. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا, قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہے گا. قرآن دیکھیے, ہر نبی کو اللہ نے قوم کے پاس بھیجا, قوم ایمان بغیر معجزے کے نہیں لائی, میریکل کے, تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا معجزہ میریکل قرآن بھیج دیا جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہیں گا, ہر ایج میں ثابت کریں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا, شاعری کا ایج تھا, قرآن نے ثابت کیا. اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگے کیا, قرآن نے ثابت کیا. آج سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن ثابت کرتا ہے, کل کوئی اور دور ہوگا قرآن وہاں بھی اپنے آپ کو ثابت کرے گا. اس کی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ کر لیا گیا. یاد کرو, سمجھو اس کو, اس کے معنی مفہوم پہ غور کرو, فتنہ دجال سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. پہلی 10 آیتیں یاد کرنے والا, آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہے گا. یاد بھی کر لے, یاد کرنا تو مسئلہ نہیں. اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ, واللہ عالم, چونکہ طبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوں گی, مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لیے نور.
इंडिया से वहाँ पढ़े तो वहाँ तक कितना बड़ा नूर रहेगा, जिस जगह से मक्का तक इतना बड़ा नूर उसके लिए साबित होगा। और जिसने सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ी फितने दज्जाल से, इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो 10 आयतें याद कर ली तो भी बच गया, आखिरी 10 आयतें पढ़ ली तो भी बच गया, ठीक है। और मैं भी हो सकता है दोनों भी इसका माना हो कि पहली भी पढ़ ले 10 बाद की भी पढ़ ले, इंशाल्लाह इंसान महफूज। इसी तरह जुमा की रोज़ सूरह कहफ की तिलावत करने वाले के लिए 2 जुमों के दरमियान एक रोशन नूर होता है, 2 जुमे के दरमियान रोशन नूर होता है। ये हाकिम और बैहक़ी की रिवायत है। इसी तरह जो है सूरह कहफ के बाद अस्सलाम वालेकुम। सूरह कहफ जो है इसको पढ़ने की क्या फजीलत है? भाई ने सवाल किया कि सूरह कहफ की क्या फजीलत है। तो देखिए सूरह कहफ को अगर इंसान जुमे के दिन पढ़े तो उस जुमा से लेकर अगले जुमा तक सूरह कहफ एक नूर जैसा उसके लिए रहता है। दूसरी फजीलत है सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें जो याद कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तीसरी फजीलत है कि जो सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतों की तिलावत करे इंशाल्लाह वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, ठीक है। तो ये सूरतुल कहफ की चंद फजाइल, इसके अलावा भी आते हैं लेकिन ये चंद फजाइल। इस तरह एक सहाबी सूरतुल कहफ एक मरतबा पढ़ रहे थे, आसमान से एक रोशनी नाजिल हो रही थी, सहाबी ने रोक दी तिलावत। बाद में आपने फरमाया कि ऐसा समय देखा तो कहा वो सकीनत थी, अगर तुम पढ़ते रहते तो तुम उसको उतरता हुआ देखते, मतलब फरिश्ते सकीनत लेकर आते हैं। तो सूरतुल कहफ के बहरहाल बड़े फजाइल है, तो आप जुमा को कम से कम इसको पढ़ें। एक जुमा पढ़ने से दूसरे जुमा तक ये नूर जैसा चमकता है। दूसरा इसकी 10 आयतों को याद कर ले इब्तिदाई, ये दज्जाल के फितने से महफूज रहने की वजह बनेगा। तीसरा इसकी 10 आयतों को आखिरी तिलावत करें, इंशाल्लाह इससे भी दज्जाल से। तो देखा दोस्तों आपने सूरह कहफ की बेपनाह बरकतें, बेपनाह फजीलतें, और जो बताया गया इस वीडियो में कि अगर इस जुमे को आपने पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह अगले जुमे तक आपका चेहरा चमकेगा नूर के जैसा। तो हमारे मज़हब में दोस्तों हर कदम कदम पे नेकियां बताई गई हैं, हर कदम कदम पे आप नेकी कमा सकते हैं, और जितना हो सके ये ज़िंदगी जब तक कि आपको इस दुनिया में मिली है नेकी कमा लें, जितना हो सके नेकी कमा लें, क्योंकि आखिरत में एक नेकी के लिए आदमी तरसेगा, परेशान होगा। तो इसलिए जब तक की ज़िंदगी दी अल्लाह ने, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले, अल्लाह के महबूब की सुन्नतों पे अमल करें, और बेपनाह हर काम, अच्छे काम में बेपनाह बरकतें फजीलतें रखी गई हैं, जो हम सब तमाम उलमाओं के बयानों में सुनते हैं, तमाम हदीसों में बताया गया है, कुरान के साबित है। तो जितना हो सके अच्छा काम करें आप, जितना हो सके पढ़े लिखें तो एक अलग बात है, आपको साहिब हैसियत अल्लाह ने बनाया है, तो जितना हो सके सदका करें, खैरात करें, तमाम बेपनाह हैं आप अच्छे काम करने के लिए, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। कदम पे चलते हैं उस पर भी नेकियां मिलेंगी, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा आपने उसको हटा दिया वो भी नेकियां हो गई। और अपने मुंह से जितना चाहे अल्लाह का ज़िक्र करें, अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से हर वक्त तर रखेंगे, इंशाअल्लाह ने चाहा तो आपकी ज़बान से कभी कोई गलत सलत बात भी नहीं निकलेगी। और अल्लाह खूब अपने महबूब बंदे को तमाम बुराइयों से बचाता है, उससे महफूज रखता है, जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें और प्यारे आका के सुन्नतों पे अमल करें, इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाबी मिलेगी। तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, और जो भी हज़रात मेरे चैनल पर नए आते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को शेयर किया करिए, और सब्सक्राइब किया करिए, और लाइक किया करिए, और कमेंट करके अपनी कीमतें बताया करिए, ताकि हमारा भी हौसला और बढ़ता हिम्मत, ताकि हम और अच्छे से अच्छी वीडियो टॉपिक पे आपको लेके आएँ। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।